مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا باپ کا شکر ہو کہ وہ ہمیں صحت و سلامتی اور زندگی اور تندرستی بخشتا ہے تاکہ ہم اس کے کلام میں سے بہت سی باتیں سیکھ سکیں. اس کا کلام حکمت ہے, دانائی ہے, فہم ہے. وہ سیدھی راہ پر چلنا سکھاتا ہے. اس کے آئین احکامات برحق ہیں, وہ سچ ہیں. ہم خدا کے کلام کو نظر انداز کر کے نہ تو برکت حاصل کر سکتے ہیں, نہ سیدھی راہ کا پتہ لگا سکتے ہیں, اور نہ ہی ابدی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں. ابدی زندگی کا وارث ہونے کے لیے ہمیں درست راستہ چننا پڑے گا. درست راستہ چننے کے لیے ہمیں کلام اقدس میں بتائے گئے احکامات اور قوانین پر عمل کرنا پڑے گا. دیکھنا پڑے گا کہ کلام کیا فرماتا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. آج میں ذکر کروں گا بپتسمہ پر. یہ بہت اہم موضوع ہے. بہت سے چرچز ہیں جو بپتسمے کے مضمون کا غلط استعمال کر رہے ہیں یا بپتسمے کو غلط رنگ دے رہے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کرنے سے بپتسمہ ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انجیل میں ایسا کوئی بھی تصور نہیں ہے کہ یہ کر کے بپتسمہ ہو جاتا ہے, بلکہ بچوں کے بپتسمے کا ذکر تک نہیں ہے. اور میں آپ کو باحوالہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پانی میں ڈوب کر یا غوطے والا بپتسمہ ابھی تک نہیں لیا تو کلام کے مطابق, میرے مطابق نہیں, کلام کے مطابق آج میں بہت سی آیات دے کر ثابت کروں گا کہ بپتسمے کا بچوں کا بپتسمہ رانگ نمبر ہے اور کلام کا بپتسمہ صحیح ہے, انجیل کا بپتسمہ صحیح ہے. اور آپ کو انجیل کے بپتسمے کے حوالے بتاؤں گا تاکہ آپ جان سکیں کہ جو آپ میں سے چند لوگوں نے جو بچپن سے بپتسمہ لیا ہوا ہے یہ کر کے, وہ بپتسمہ نہیں ہے, وہ رانگ نمبر ہے. آپ کو بہتر رہنمائی کی ضرورت ہے. آئیے میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اعمال دوسرا باب اس کی 38ویں آیت. پطرس نے ان سے کہا, توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. توبہ کرنے کے بعد بپتسمہ لینا ضروری ہے. گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لینا ضروری ہے. اب اس آیت کے بعد میں ذرا آپ کو بپتسمہ کا مطلب سمجھا دوں. بپتسمے کا مطلب ہے ڈبونا یا رنگنا, ٹھیک ہے. اور یسوع مسیح نے جو بپتسمہ لیا وہ بھی دریائے یردن میں لیا. نہیں تو یسوع مسیح فرما سکتے تھے کہ ایک گلاس پانی لے آؤ اور مجھے بپتسمہ دو. حالانکہ بہت سے ایسے ہمارے مسیحی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بپتسمہ تو صرف غیر قوم سے مسیحت میں آنے والے لوگوں کے لیے ہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر قوم سے مسیحت میں آنے والے کو بپتسمہ دینا ہے تو پھر آپ بچوں کو کس بنا پر بپتسمہ دیتے ہیں؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جو مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں وہ مسیحی ہیں, جبکہ بائبل مقدس کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیحی ہونے کے لیے بپتسمہ ضروری ہے. اور بپتسمہ بچوں کا نہیں ہے, بائبل کے مطابق بچوں کا نہیں ہے. کوئی بھی, بے شک وہ مسیحی خاندان میں بھی پیدا ہوا ہے, اگر اس نے بپتسمہ نہیں لیا, یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا اور توبہ نہیں کی, جب تک وہ اقرار نہیں کرتا اور اپنے گناہوں کو ترک کر کے توبہ کر کے بپتسمہ نہیں لیتا, وہ غیر قوم کے برابر ہے, بلکہ وہ غیر قوم ہی ہے. مسیح میں شامل ہونے کے لیے یہ ساکرامنٹ جو بپتسمہ کا ہے وہ لینا نہایت ہی ضروری ہے انجیل کے مطابق, کیونکہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. یہ مرکز 16ویں باب 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. اور جو بپتسمہ نہیں لیتے وہ نجات نہیں پا سکتے. چلیں میں اور مزید حوالے پڑھتا ہوں تاکہ جو سسپینس ہے وہ ختم کیا جا سکے اور جو سچائی ہے اس کو عیاں کیا جا سکے اور بھید سے پردہ اٹھایا جا سکے. اعمال دوسرا باب 41ویں آیت پڑھوں گا. پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے, آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. انہوں نے بپتسمہ لیا اور آدمیوں کے قریب 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. اور یہاں پہ بچوں کا ذکر نہیں, آدمیوں کا بپتسمہ. پھر اعمال 8واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے. یہ یہاں پر بھی مرد اور عورتوں کے بپتسمے کا ذکر ہے اور بچوں کا بپتسمے کا ذکر نہیں ہے. آپ رانگ نمبر کے پیچھے نہ جائیں. ایسے رانگ نمبر کے پیچھے جانے سے آپ اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں, بلکہ آپ مسیحت سے منحرف ہو رہے ہیں اور آپ مسیحت کے
کا انکار کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور حوالہ اعمال 8واں باب 37ویں آیت میں لکھا ہے، پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ بپتسمہ اسی صورت میں لے سکتا ہے کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو ہی بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اب بچہ تو ایمان لا ہی نہیں سکتا، اب بچہ تو اقرار کر ہی نہیں سکتا کہ یسوع مسیح خداوند ہے، بچے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس خاندان میں پیدا ہوا۔ تو میرے سارے حوالوں میں جو بول رہا ہوں، جو سارے حوالے ساتھ میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ فلپس نے شرط رکھی ہے کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو ہی بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اچھا، پھر اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، یعنی فلپس خوجہ کو، اور فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ یہاں پر آپ غور کریں، پانی میں اتر پڑے یعنی کہ پانی کے اندر گئے بپتسمہ لینے کے لیے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یار ایک گلاس پانی کہیں سے لے لیتے ہیں تو میں ابھی آپ کو بپتسمہ دے سکتا ہوں۔ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہو کے بھی ایسے انگلی ڈبو کے یہ کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ بپتسمے کا مطلب ہے ڈبونا، یہ ہوتا ہے بپتسمہ۔ اور فلپس اور خوجہ پانی کے اندر اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ اب پھر اعمال 22واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اب کیوں دیر کرتا ہے، اٹھ بپتسمہ لے اور اس کے نام سے اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ بپتسمہ لے اور اس کے نام سے اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ اپنے گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے کیا حکم ملا ہے؟ بپتسمہ لے۔ پھر آگے میں یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، رومیو 6 باب اس کی 3 سے 4 آیت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ یعنی کہ یسوع مسیح میں کا جو یہ بپتسمہ لیتے ہیں نا، ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس کی موت میں شامل ہوئے اور اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے خاطر مصلوب ہوا، ہماری خاطر وہ تیسرے دن زندہ ہوا، ہماری خاطر وہ مر گیا، جی اٹھا۔ یہ ہم اقرار کرتے ہیں صرف زبان سے نہیں، بپتسمے سے۔ اور بپتسمہ کیا ہے؟ ڈبونا، اور ڈبونا یعنی کہ پانی میں گوتا لگانا۔ آگے 4 آیت میں، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے جی جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، اور بپتسمہ لینے کے بعد ہی ہم اس زندگی میں شامل ہوتے ہیں جو مسیح نے ہمیں دی ہے، جو مسیح نے صلیب پر مصلوب ہونے کے بعد ہمیں زندگی بخشی ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا۔ وہ بپتسمہ لینے کے بعد ہی ہم اسی میں شامل ہو جائیں۔ باقی مسیح کے پاس یہ پورا اختیار ہے کہ وہ کسی سے کہہ سکتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، وہ یسوع کا اختیار ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اس کو ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں، کہ سب سے بڑا حکم کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو یہ حکم ہوا ہے ہمیں یسوع مسیح کی طرف سے کہ بپتسمہ دو۔ پھر اور حوالہ پڑھیں، گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ مسیح میں شامل ہونے کا یہ بپتسمہ ہے۔ بپتسمہ مسیح میں شامل ہونے کا ساکرامنٹ ہے، یہ علامت ہے کہ ہم مسیح میں شامل ہونے جا رہے ہیں بپتسمہ کے وسیلہ سے۔ پھر آگے حوالہ پڑھیں، میں ڈیٹیل بھی بہت لمبی کر سکتا ہوں، لیکن صرف حوالہ پڑھ کے تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں کہ آیات اور حوالے آپ کو کس طرف لے کے جاتے ہیں، اور یہ والا طریقہ اور یہ والی بدعت آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہتی ہے۔ اب وہ مسیح سے دور کرتے ہیں اور نجات سے دور کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بپتسمہ یہ ہے، اور نہ ہی کوئی حوالہ دے پاتے ہیں اور نہ ہی کوئی دلیل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ان کو اس کے بپتسمہ کے معنی معلوم ہے۔ اگر معنی معلوم ہوتے تو ظاہر سی بات ہے وہ جان جاتے کہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے۔ اور پہلا پطرس اس کی 3 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس پانی کا مشابہ بھی، یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ بپتسمہ بچاتا ہے۔ اس سے مراد جسم کی نجاست کا دور کرنا نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ ان سارے حوالوں سے ہم نے یہ سمجھا کہ بپتسمہ ایک بہت ہی اہم عمل ہے جو سب کو کرنا ضروری ہے، سب مسیحیوں کو کرنا ضروری ہے۔ جو بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کا
پانی میں جانا اور نکلنا یسوع مسیح کی موت کا، قبر میں اترنے کا اور تیسرے دن زندہ ہونے کا اقرار ہے۔ ظاہری صورت میں زبان سے الگ ہے، اور ظاہری صورت میں یہ اقرار ہے کہ ہاں مسیح ہماری خاطر صلیب پر مصلوب ہوا، موا، دفن ہوا اور زندہ ہوا، اور یہ بپتسمہ ضروری ہے ہماری نجات کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ ان حوالہ جات سے حوالے اور بھی بہت سارے ہیں، میری سابقہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیے، فیس بک پر موجود ہیں، یوٹیوب پر میرا چینل ہے ڈونٹ ویسٹ لائف کے نام سے، تو وہ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ وہ بھی ویڈیوز دیکھیں، اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ جو یہ نہیں جانتے کہ بپتسمہ اصلی بپتسمہ کون سا ہے اور نقلی بپتسمہ کون سا ہے، وہ جان سکیں اور خدا کے کلام کی تابع داری کر سکیں۔ جو بھی جانیں گے وہ بپتسمہ ضرور لیں گے، کیونکہ کلام سے منحرف ہونا خدا کی نافرمانی کرنا ہے اور خدا سے بغاوت کرنا ہے۔ آدم نے اور حوا نے خدا سے بغاوت کی، اور بغاوت یعنی کہ خدا نے منع کیا تھا نا کہ یہ پھل نہیں کھانا، تو پھل ہی تھا نا، خدا کہہ سکتا تھا کہ کوئی بات نہیں، پھل ہی کھا لیا ہے، باقی بھی تو پھل میں نے بنائے ہیں، لیکن بغاوت کی سخت سزا ہوتی ہے۔ آپ شاید اس کو ایک نارمل سی بات سمجھ رہے ہیں کہ چلو جی چھوٹا موٹی غلطی ہو گئی، اب بپتسمہ تو لے لیا بچپن میں، کوئی بات نہیں، لیکن خدا کے کلام کے مخالف چلنا خدا کے غضب اور قہر کو بھڑکانا کے مترادف ہے۔ اور آپ کو جب حکم ہوا ہے کہ آپ مسیح ہیں تو آپ بپتسمہ لیں، تو آپ اگر جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور خدا سے بغاوت کرتے ہیں تو آپ یقیناً مسیحیت سے خارج ہیں، آپ خدا کے فضل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا نے جو آپ پہ فضل کیا ہوا ہے آپ کی زندگی میں برکات آئیں اور خدا اپنی رحمت اور اپنی برکات آپ کے گھرانے میں برسائے، تو آپ کو وہی کرنا ہوگا جو کلام میں لکھا ہے، جو کلام نے آپ کو سکھایا اور بتایا ہے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔